آخر کیوں دہشت گرد دوسروں پر حملے کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں پہ نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی کے اندر چونکہ میچورٹی نہیں ہے، سچ بات یہ ہے، اور وہ معاملے کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں، اور چونکہ ان کی اس صوبے میں حکومت بھی ہے تو وہ ایک اور ٹریک پر چل پڑے جس کا نہ ان کو فائدہ ہے، نہ ریاست کو فائدہ ہے، نہ سیکورٹی فورسز کو فائدہ ہے، نہ قوم کو فائدہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہونا ضروری ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے حماس صاحب، وہ تو کہتی ہے کہ جی ہم نے اس پر ایک جرگہ کیا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا اور اس میں تمام وہاں کے جو بڑے تھے ان کو بھی بلا کے جرگہ کیا، اور ہم نے تو ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اب وہ اعلامیہ تھا وہ مختلف ہے اس نقطہ نظر سے یا اس پالیسی سے جو فوج کی پالیسی ہے، تو آپ کے خیال میں پھر یہ دو الگ ڈائریکشنز ہیں؟ بہت شکریہ اسد۔ اگر آپ کہیں تو میں ذرا آج بریفنگ، چونکہ میں ابھی آپ کے شو میں سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں، دیکھیں بریفنگ کافی طویل بریفنگ تھی، آپ نے تو سنی بھی، ٹیلی ویژن پہ دیکھی جی، لیکن یہ زیادہ تر ٹیررزم اور اس کے خلاف ہونے والی آپریشنز تک محدود رہی، معاملات وہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے گئے تمام۔ دیکھیں یہ صرف فوج کا یا ایک جماعت کا یا ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، گو کہ ٹیررزم ہو رہی ہے پختون بیلٹ میں، لیکن اس پختون بیلٹ میں چونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت تو ایک کانفلکٹ بھی ہے، سچ بات تو یہ ہے، تو اس سے مسئلے نے جنم لیا، ورنہ ٹیررزم کے خلاف لڑنے والی سیکورٹی فورسز، ریاستی بیانیہ، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ایک خاص پورشن میں پیدا ہوتا ہے جو پولیٹیکل پورشن ہے، اور وہاں پہ اختلاف ہے۔ اسی اختلاف نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر چونکہ میچورٹی نہیں ہے، سچ بات یہ ہے، اور وہ معاملے کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں، اور چونکہ ان کی اس صوبے میں حکومت بھی ہے تو وہ ایک اور ٹریک پر چل پڑے جس کا نہ ان کو فائدہ ہے، نہ ریاست کو فائدہ ہے، نہ سیکورٹی فورسز کو فائدہ ہے، نہ قوم کو فائدہ ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان ٹھیک ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے ان 45-50 سال تک ان کے مہاجرین بھی رکھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ میں یا آپ یا جنرل صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو بھئی اقوام متحدہ کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 20 سے زائد دہشت گرد عالمی تنظیمیں ہیں۔ وہ تو یو این رپورٹ کہہ رہا ہے کہ کنڑ سے لے کر خوست، پکتیکا، ننگرہار، غزنی، زابل تک ان کے ٹیررسٹ کیمپ پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ تو دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین پراکسیز ہے وہ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تو فوج کا موقف صحیح لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، کس سے بات چیت کریں گے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر اختلاف ہے بھی تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ایک مقبول جماعت ہے، اس صوبے میں ان کی حکومت تو ہے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کو بٹھا دینا چاہیے۔ آج جب ہم بریفنگ میں تھے تو وہاں پہ بات ہوئی کہ اے این پی، جمعیت العلماء اسلام، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے قربانیاں دی۔ اے این پی کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے گھروں سے بہت ساری لاشیں اٹھی اور انہوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے۔ چلو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ادارہ کم از کم ان کو شاباش دے رہا ہے، ان کی قربانیوں کو اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خوفناک سوال آیا کہ ان پہ تو کبھی حملہ نہیں ہوا۔ میں پختونخوا کا رہنے والا ہوں، میں تو جانتا ہوں ان ڈائنامکس کو، یہاں کے تمام معاملات کو، واقعی پی ٹی آئی والوں پہ حملے نہیں ہوتے، لیکن این پی والے باہر نکلتے تو ان پہ حملے ہوتے ہیں۔ جمعیت العلماء اسلام والے مولانا فضل الرحمان پہ ثوابی انٹرچینج میں ذاتی طور پر بھی حملہ ہوا۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو ماننا پڑے گا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں دہشت گرد دوسروں پر حملے کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں پہ نہیں کرتے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی والے بھی ہمارے ہیں، دوسرے بھی ہمارے ہیں، یہ سارے پاکستان کے ہیں، لیکن اس حوالے سے شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا۔ اس حوالے سے پھر ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی بھی سٹیٹ پالیسی کے مخالف تھی، یعنی جو سٹیٹ نیریٹیو ہے اس کے ساتھ تو وہ چل نہیں رہے ہیں، تو یہاں سے بہت سارے معاملات نے جنم لیا اور اس کی وجہ سے دن بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پالیسیوں کو بہتر بنائے،
سنجیدگی اختیار کرے، اسٹیٹ کو بھی انہیں تھوڑا سا سپیس دینا چاہیے اور معاملات آگے بڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی جنگ نہیں، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ 75,000 آپریشن ہوئے ہیں 2025 میں، 2,500 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں، 1,200 سے زائد سویلین اور سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ معمولی جنگ نہیں ہے۔ اس میں ایک جماعت کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے، اس جماعت کو ساتھ ملانا پڑے گا، لیکن اس جماعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس پر قابو پانا پڑے گا۔